سورۃ السجدہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے پانی کا اور پانی کے چلانے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پانی کو اتارتے بھی ہیں اور پانی کو چلاتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ جو بنجر مردہ زمین ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس پانی کی وجہ سے پھر اس سے سبزیاں اور چارہ، اس میں سے بہت کچھ نکلتا ہے جس سے انسان اور انسانوں کے جانور چوپائے سب کچھ کھاتے ہیں۔ تو انسان اگر صرف اسی پانی کے اندر بھی غور و فکر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ جو مشرکین تھے وہ جب یہ باتیں سنتے تھے مسلمانوں کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہت اچھے کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کہ یہ لوگ مزے میں ہوں گے، وہ تو آخرت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے، لیکن کفار و مشرکین ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے حالات کب اچھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ بطور استہزاء مذاق اڑاتے تھے کہ تم جو کہتے تھے ہمارے حالات بدل جائیں گے وہ کب بدلیں گے، ابھی تک تو تمہارے حالات جو کہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے۔ تو مسلمان ان کو کیا جواب دیتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم خالی ہاتھ اللہ کے پاس جاؤ گے، وہاں کی رسوائی تو اصل رسوائی ہے، وہاں تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا جواب ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ وہ دن قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور اس دن یہ کافر ایمان لانا چاہیں بھی تو ان کا ایمان معتبر بھی نہیں ہوگا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر یہ مہلت مانگے تو مہلت بھی ان کو نہیں دی جائے گی۔ بس یہاں یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتیں سنتے رہیں اور صبر سے کام لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لے گا۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف۔ بعض مفسرین نے الجرز، ارض الجرز سے مراد مصر کی زمین لی ہے، لیکن بہرحال مصر کی زمین ہو جو کوئی بھی ہو، جو بھی بنجر زمین ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، جس سے ان کے چوپائے مویشی کھاتے ہیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔
یعنی کہ اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں۔ افلا یبصرون، کیا پس یہ دیکھتے نہیں؟ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں متی ھذا الفتح، کب ہوگا وہ فتح کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجیے، یوم الفتح، جو فتح کا دن ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں نفع دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، وانتظر، اور آپ بھی انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ایک چیز کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جہاں پر ہوتا ہے پانی لیکن تنگی ہو، تو ان لوگوں سے پوچھئے، پانی بھی ہوتا ہے لیکن تنگی ہے پانی کے اندر، تو وہ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ اس کی فراوانی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور ہم اس کو بہت ہی زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی پانی پر پوچھنے پر آ گیا تو ہم اس کا کیا جواب دے سکیں گے؟ ایسی بات کہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے پاس پانی وافر بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اور کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، بغیر کسی مشقت محنت کے ہر وقت وافر پانی دستیاب ہے ہمارے پاس۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے پانی بہت ہی زیادہ گہرا ہے، اور وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کہیں نمکین ہوتا ہے، کہیں پر وہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ بارش کے پانی کا وہ سٹاک کرتے ہیں، بہت مختلف جگہوں پر جو ہے نا وہ بند بنا کے اور پانی کو وہاں پر وہ ذخیرہ کرتے ہیں، پھر اسی میں سے خود پیتے بھی ہیں، اسی میں سے ان کے جانور بھی پیتے ہیں، تو کتنا مشکل نظام ان لوگوں کا۔ بہرحال قرآن مقدس کے اکثر مقامات پر پانی کے اتارنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کو اتارتا ہے؟ یہاں پر ہے انا نسوق الماء الی الارض، ہم چلاتے ہیں پانی کو۔ اتارنا اور چیز ہے، چلانا اور چیز ہے۔ اس چلانے کے اندر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے چشمے ہوتے ہیں تو چشموں کا پانی چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے تو برف کی شکل میں پانی وہاں پر سٹور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت سے جہاں جہاں پانی پہنچانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی پانی پگھلا کے پھر وہ ندی نالوں کے اندر، پھر وہ چلتے چلتے جہاں تک اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو اس پانی کو یہ جو یوں چل رہا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں جی پانی خود بخود دیکھو چل رہا ہے، دیکھیں جی یہاں پر آبشاریں چل رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی چلتی نہیں ہے، انا نسوق الماء، ہم ان کو چلاتے ہیں۔ یہ جو ایک پانی کی نعمت ہے، جتنا ایک انسان پوری زندگی کے اندر پانی استعمال کرتا ہے، اگر یہی صرف پانی اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتے ہر ایک انسان کو، کہ جتنا اس نے پوری زندگی میں استعمال کرنا ہے، پینے کے اندر یا نہانے کے اندر یا اس کے کپڑے دھونے میں جو بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس پانی کو کوئی بندہ سنبھال سکتا تھا؟ اب ایک انسان نے سفر کرنا ہے، اس نے کہاں پہ جانا ہے، اس کا پانی پڑے اس کے اپنے علاقے کے اندر، وہ وہاں پر کیا کرتا؟ تو کتنی مشقت ہوتی ہے، صرف پانی بھی انسان نہیں سنبھال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جتنا انسان کو ضرورت ہے، اب اس کے لیے کتنا پیارا طریقہ ہے، اب تو صرف بٹن چلاؤ، وضو کرنا ہے، نہانا ہے، پانی پینا، جتنا پانی چاہیے بٹن چلاتے ہیں، موٹر چل جاتی ہے، اور جتنا چاہیے اتنا پانی اپنے پاس اسٹاک کر کے پھر بٹن بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا اتنا ہم نے نکال لیا، باقی پیچھے بچا ہوا کتنا ہے، کسی کو ہے پتہ؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، کب سے دنیا بنی ہے ایسے لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، ابھی تک بھی پانی جوں کا توں ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نفسوں کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے تو اس کی خوراک وہ اللہ کے ذمے ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو پانی جو ہے
اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں۔ الی الارض الجرز، بنجر زمین مراد لیں یا مصر کی، جن لوگوں نے مصر کی زمین مراد لی ہے وہ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مصر میں تھے اور مصر فتح ہوا تو وہاں پر دریائے نیل چلتا تھا، تو ایک مخصوص مہینہ آتا تھا سال کے اندر، پھر اس کے اندر ایک خاص دن ہوتا تھا، تو وہاں کا رواج تھا، ان کی رسم تھی کہ وہ ایک کنواری لڑکی کو خوبصورت لباس اور زیور اور مکمل تیار دلہن بنا کے اس کو دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ دریا چلتا تھا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح فرمایا تو لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے بتایا جی ایسے سے دیکھیں پانی تو خشک ہو گیا ہے، اب اس کا ایک ہی ہیلہ ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ لڑکی اس کے اندر جب جاتی تو پانی چل پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ لڑکی اس پانی کو چلاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو بھیڑ چڑھاتے ہیں تو پھر پانی چلتا ہے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے سارا کا سارا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایسی صورتحال ہے میں کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ان کو روک دیا ہے، اب جو میں کر رہا ہوں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے ایک خط لکھا، فرمایا کہ یہ جو خط ہے یہ دریا نیل کے اندر ڈال دو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کھول کے دیکھا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دریا سے آپ مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، نہ چل، اگر تجھے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے تو اللہ تجھے چلائے گا، تجھے چلنا پڑے گا، پھر تو چل، اور یہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ دریا کو خط آپ نے پڑھ بھی لیا اور اس کے بعد پھر دریا کے اندر جا کے وہ خط ڈال دیے۔ اللہ کی قدرت کہ پورا دن تو دریا جو کا توں رہا، لیکن رات کے کسی حصے کے اندر وہ ایسا چلا کہ آج تک چل رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں، یعنی کہ پانی جو دریاؤں میں چلتا ہے یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ پانی کو اتارتا بھی اللہ ہے، اس کو چلاتا بھی اللہ ہے۔ اس پانی کے ساتھ کتنی نعمتیں ہیں وابستہ، کتنی بہاریں ہیں پانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یبصرون، کیا آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اس پانی کے ساتھ کیا کچھ تم کھاتے ہو، تمہارے جانور کیا کچھ کھاتے ہیں، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں نہیں حاصل کرتے، اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مشرک کافر کہتے تھے کب ہوگا وہ فتح کا دن، فیصلے کا دن۔ اب یہاں پر هذا الفتح سے بعضوں نے فیصلے کا دن فتح مکہ کا دن مراد لیا ہے، کیونکہ مسلمان کہتے تھے نا کہ ایک دن ہم غالب آئیں گے، تو وہ پوچھتے تھے کہ تم کب غالب آؤ گے، تو وہ کہتے تھے کہ بہت جلد، لیکن یہ جو تفسیر بعضوں نے کی ہے اکثر کی نہیں ہے، اکثر کی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اس لیے کہ اس کی جو اگلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ وہ جو فیصلے کا دن آئے گا تو پھر کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، تو اس سے مراد قیامت کا دن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس سے فتح مکہ کا دن مراد لیا جائے تو جس دن مکہ فتح ہوا تھا 2000 کافر اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا ایمان تو معتبر ہو گیا، جنہوں نے توبہ کی ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ پھر وہ قیامت کو چونکہ مانتے نہیں تھے، جب انہیں قیامت کے بارے میں کہا جاتا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ کب آئے گی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ مانتے بھی نہیں تھے لیکن پوچھتے بھی تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس بارے میں وہ کیوں جلد بازی کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔
اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی باتوں پر ان کو یقین نہیں تھا۔ ہم چونکہ مومن ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھی یقین ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر بھی یقین ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سارے کے سارے وعدے ادھار کے ہیں، اللہ کے سارے وعدے ادھار کے ہیں۔ نماز پڑھنے پر کتنا اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ لیکن ہم نماز پڑھ کے جب گھر جاتے ہیں تو کیا ہماری جیب کے اندر کوئی پیسے بڑھ جاتے ہیں؟ جیسے آتے ہیں ایسے جاتے ہیں نا۔ تو نقد تو اللہ تعالیٰ 10 روپے بھی میں نہیں دے رہا نا، کہ تم نماز پڑھو گے تو 100 روپے کا نوٹ ملے گا، 500 کا نوٹ ملے گا، روزہ رکھو گے تو 1000 روپے ملے گا فی روزے کا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ادھار کے ہیں کہ سب کچھ تب ملے گا جب تم میرے پاس آؤ گے۔ سارا کا سارا معاملہ ادھار کا ہے۔ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین ہے وہ کہتے ہیں بالکل، بس یہ زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، بہت جلد وہ زندگی آنے والی ہے اور یہ سارا کچھ وہاں پر ہوگا۔ اور جو اس زندگی کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں صرف یہی زندگی ہے، بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو ہم مانیں کیوں؟ ان کا ایمان اس بات پر ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، جب نماز پڑھ کے جانے لگے جیب چیک کرے تو 100 روپے کا نوٹ آیا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نماز قبول بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کی شان ستاری ہے، جو اجر اس نے دینا ہے، اگرچہ وہ وعدہ ادھار کا ہے لیکن ہے تو سچا، جو اس نے دینا ہے، اگر ایک نماز کا اجر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں تو خوشی سے مر جائیں گے کہ ایک نماز پر اتنا اجر، ایک روزے پر اتنا اجر، اللہ کے گھر میں اتنی دیر بیٹھنے پر اتنا اجر، اس مصیبت پر صبر کرنے میں اتنا اجر، یعنی اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے۔ پڑھا نہیں تھا گزشتہ درس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کوئی نفس جانتا ہی نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ مخفی کر دیا۔ انسان کے پاس وہ کان ہی نہیں ہے جو سن سکیں، نہ کسی کان نے آج تک وہ سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں کھٹکا، بس وہ انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم ان تمام ادھار کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا پورا توکل ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آخرت کی زندگی تو بہت جلد شروع ہونے والی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ جو موجود ہوں گے اس دور میں جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دیکھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ پائیں گے دجال کا زمانہ، وہ پائیں گے امام مہدی کا زمانہ۔ جو اس سے پہلے مر جائیں گے ان کی تو قیامت ہو چکی ہے، ان کو اس بڑی قیامت سے کیا تعلق واسطہ، انہوں نے تو وقت پایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہیں، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، اس زندگی کے ساتھ ہماری آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو وہ زندگی بن رہی ہے، اگر ہم غلط راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، تو پھر وہ زندگی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی کرنسی زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں۔ جیسے دنیا کے اندر جس کے پاس جس ملک میں جاتا ہے نا، کوئی سعودیہ جاتا ہے تو کہتے ہیں ریال اس کے پاس زیادہ ہیں تو بڑے مزے کر رہا تھا، بڑی شاپنگ کر رہا تھا۔ جیسے اس ملک کی کرنسی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کے مزے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو امریکہ جاتا ہے اس کے پاس ڈالر زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ مزے کرے گا، جس کے پاس تھوڑے ہوں گے تو وہ پھر ڈر کے استعمال کرے گا۔ تو یہ جو نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں، جس کے پاس زیادہ ہوں گی تو جنت کے اندر اس کے مزے زیادہ ہوں گے، جس کے پاس یہ کرنسی کم ہوگی جنت میں تو چلا جائے گا لیکن اس کے مزے کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اختیار دے دیے، ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں اور اپنے نام اعمال کے اندر آخرت کی کرنسی نیکیوں کا بہت ہی زیادہ ذخیرہ اکٹھا کر لیں تاکہ وہاں پر جائیں تو پھر مزے ہی مزے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔